أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا إلا إبلیس، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال، شیطان نے کہا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقتا، اس کو جس کو آپ نے پیدا کیا ہے، طیناً، مٹی سے۔ اس بارے میں بحث سورۃ الحجر 14ویں پارے کی ابتدا کے اندر ہو چکی ہے کہ کیا سجدہ کرنا غیر اللہ کو یعنی اللہ کے سوا اور کو سجدہ کرنا جائز ہے، اور آیا یہ سجدہ واقعی سجدہ تھا یا صرف معمولی طور پر جھکنا تھا، یا بطور قبلہ جس طرح ہم بیت اللہ کو طرف منہ کرتے ہیں اس طریقے سے خالی منہ کرنا تھا، اور دراصل سجدہ اللہ کی ذات کو تھا۔ یہ سارے مباحث وہاں پر گزر چکے۔ ممکن ہے امتحانات کے اندر سوال آئے تو سوال یہاں پر آئے، بحث وہاں کی پوچھی جائے، تو ایک دفعہ بحث کرنے کا مقصد ان 10 پاروں کے اندر 3 دفعہ 4 دفعہ جب بھی یہ آئے گا تو اعتراضات، سوالات، جوابات وہی ہوں گے جو 14ویں پارے سورۃ الحجر کے اندر بتا دیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ قال، تو شیطان کہنے لگا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقتا، اس کو جس کو آپ نے پیدا کیا ہے، طیناً، مٹی سے۔ قال، شیطان نے کہا، ارأیتک، بھلا آپ مجھے یہ بتلائیے، ھذا الذی کرمت علی، یہ آدم وہی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اس پر فضیلت دی، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت دی۔ قال، شیطان نے کہا، ارأیتک، کہ ذرا آپ مجھے یہ بتلائیے، ھذا الذی، یہ آدم وہی ہے جس کو کرمت علی، آپ نے مجھ پر فضیلت دی، لہذا لئن اخرتنی، اگر تو نے مجھے مہلت دی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، میں بالکل ختم کر دوں گا، بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، ذریتہ، اس کی نسل کو، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگ، یعنی ان کی جتنی نسل ہے ان سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا، رستے سے بھٹکا دوں گا، الا قلیلا، سوائے وہ جو تھوڑے۔ قال، اللہ نے فرمایا، اذهب، چلا جا تو، فمن تبعک منہم، جس نے تیری بات مانی ان میں سے، فإن جہنم، تو بلا شبہ جہنم، جزاؤکم، تمہارا بدلہ ہے، جزاء موفورا، ایسا بدلہ جو پورا پورا ملے گا۔ شیطان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ، یہ آدم وہی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے، یعنی اس کو آدم سے حسد ہو گیا، آدم سے اس کو کیا ہو گیا، حسد ہوا۔ جب آدم سے حسد اس کو ہوا تو اس نے کہا کہ اچھا، اب اس سے مجھے، اس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، لہذا اب میں اس کی آنے والی نسلوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ لاحتنکن، احتناک لغوی زبان میں کہتے ہیں کسی بندے کے معاملات کو جڑ سے ختم کر دینا، مکمل استیصال کر دینا، زیرو کر دینا۔ تو اس نے بطور بدلہ کہا کہ اس آدم کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لہذا میں اس کی پوری نسل کو قطع کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ نہیں کہ ساری نسل کو گمراہ کر دوں گا، نہیں، الا قلیلا،
سوائے تھوڑے سے لوگ ہیں وہاں پر میرا بس اور میرا داؤ نہیں چلے گا، وہاں پر میری زور آزمائی کرنا مجھے فائدہ نہ دے گا۔ شیطان کو کیسے معلوم ہوا کہ اس آدم کے پر یا اس آدم کی اولاد کے اوپر میرا زور چل سکتا ہے؟ تو ممکن ہے کہ جب اس نے انسان کے اجزائے ترکیبیہ دیکھے ہوں اور اس انسان کے اجزائے ترکیبیہ دیکھنے کے بعد اس کو احساس ہوا ہو کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات اور عقل و شعور کا غلبہ ہے، تو لہذا میرے لیے اس کو گمراہ کرنا، اس کی خواہشات کو اس کے سامنے حاضر کر دینا، تو میرے کو اس کو گمراہ کرنے میں آسانی ہے۔ لہذا اس نے اسی وقت اللہ سے قسم کھا کر کہا کہ میں ان کو گمراہ کر کے دم لوں گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا سارے فرشتوں سے، اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ قال اسجدوا، ابلیس کہنے لگا اسجدوا کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، اس کو جس کو آپ نے بنایا ہے مٹی سے۔ قال شیطان کہنے لگا ارأیتک، ذرا آپ مجھے یہ بتلائیے، ھذا الذی کرمت علی، کہ آدم وہی ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت دی، لہذا لئن اخرتنی، اگر تو نے مجھ سے مہلت دی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، میں اس کی ساری نسل کو گمراہ کر دوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ۔ قال، اللہ نے کہا اذهب، چلا جا تو، فمن تبعک منہم، ان لوگوں میں سے جن جن نے تیری بات مانی، فإن جہنم جزاؤکم، تو جہنم تمہارا بدلہ ہے، جزاء موفورا، مکمل بدلہ، پورا پورا بدلہ۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جتنا تیرا زور چل سکتا ہے اتنا اپنا زور چلا لے، اور صرف زور نہیں چلا، اپنی چیخ و پکار ان پر چلا، اپنی آواز چلا۔ آواز سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے آواز سے مراد ہے مزامیر، گانے بجانا اور اس کے آلات۔ یہ گانے بجانا دراصل آواز ہے شیطان کی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گانے بجانے یعنی جو تیری آواز ہے، تو اپنی آواز کے ساتھ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ اور واقعتاً گانے بجانے اور یہ موسیقی، یہ مزامیر اور یہ دھن پر رقص کرنا اور یہ اس قسم کے گھٹیا اور نازیبا حرکات و سکنات کرنا، یہ ایک مسلمان کے وہ قدم جو راہ حق پر جم جاتے ہیں اس کو ڈگمگانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہ کرنے کے لیے بہت بڑا گناہ کرے تو ہی اللہ کی راہ سے بھٹک جائے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ نے فرمایا تو ان کے قدم کو اکھاڑ دے جہاں تیری پہنچ ہے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے۔ یہ آواز وہی گانے بجانے اور اس کے آلات ہیں۔ آج کل گھروں کے اندر، ایک زمانے کے اندر تو ٹی وی ہوتا تھا، اور جس گھرانے کے اندر ٹی وی ہوتا تھا وہ گھرانہ دینداروں کی نظروں کے اندر مایوب سمجھا جاتا تھا۔ اب بھی کتنے ہی دیندار گھرانے جہاں پر ٹی وی کا تصور نہیں ہے، لیکن چھوٹا ٹی وی، کالا ٹی وی موبائل کی صورت میں ہر بندے کے پاس محفوظ ہے۔ خبریں چلاتے ہیں تو اس کے اندر بھی شروع کے اندر گانا بجتا ہے، میوزک بجتا ہے۔ آپ کوئی کسی زمانے کے اندر میں سوشل میڈیا استعمال کرتا تھا تو اس کے اندر ہیلپ سینٹر پہ جا کر ہم کمپلین کیا کرتے تھے، لڑکے سے کہتے تھے کہ بھائی کمپلین کرو کہ جب ہمیں ایک چیز دیکھنی نہیں ہے وہ چیز آپ بار بار ہمیں کیوں دکھاتے ہیں؟ تو ہیلپ سینٹر پر لڑکا کمپلین کرتا تھا تو وہ طریقہ کار بتاتے تھے کہ آپ سی لیس کر دیں، یعنی اگر آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو یہ جو 3 ڈاٹ کے اوپر ہے اس کو سی لیس کر دیں۔ اس زمانے میں وہاں سیدھے دائیں ہاتھ کے اوپر 3 ڈاٹ بنے ہوئے آتے، اب پتہ نہیں اب کیا ہوتا۔ تو اس کو اتنا سی لیس کرنے کے بعد بھی آپ کو اگر سوشل میڈیا کو حق طریقے سے استعمال کرنا ہو تو وہاں پر بھی اتنی زیادہ درمیان کے اندر رطب و یابس غلط چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ آدمی شش و پنج کے اندر متذبذب ہو جاتا تھا کہ آیا یہ میرے لیے استعمال کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں۔
یعنی اب حق پر رہ کر ان چیزوں کو استعمال کرنا اب ایک عام دیندار آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ جو لوگ ٹی وی دیکھنے کو یا ڈیجیٹل تصویروں کو جائز سمجھتے ہیں، وہ بھی اگر ٹی وی کھول لیں یا تھوڑی خبریں سن لیں یا کوئی بھی اس قسم کا کام کر لیں تو سامنے غیر محرم کی تصویر ہے۔ آپ گوگل کے اوپر کوئی اپنا کاروباری کام کرنے کے لیے جائیں تو ایڈورٹائزمنٹ اس کے اوپر غلط چل رہی ہوتی ہے۔ تو شیطان نے اپنے اتنے کارندے اور چیلے مسلط کر دیے کہ ایک انسان کے لیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اگر کسی کو سود نہیں بھی ملے گا تو سود کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ تو ایک اچھا سے اچھا دیندار آدمی اگر کتنا ہی بچنا چاہے تو بھی ان گھٹیا اور ناپاک چیزوں کا دھواں اس کے ناک میں جا رہا ہے، یا اس کی آوازوں کی کوئی نہ کوئی رقص و سرور کی دھن اس کے کان کے اندر جا رہی، اور یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ یہ میں سختی نہیں کرتا ہوں، یہ اصل شریعت یہی ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت آپ بہت سختی کرتے ہیں، آپ بہت سخت ہو گئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ذرا دیکھ لو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم زیادہ نرم ہو گئے ہو، نرم تم ہو گئے ہو اور سمجھتے ہو سختی میں کر رہا ہوں، میں تو وہی شریعت بیان کر رہا ہوں جو 1400 سال پرانی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ تمہاری عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اتر رہے، تم نے ایک معیار بنایا ہے، اس معیار کو ہضم نہیں کر پا رہا تو تم سمجھ رہے ہو دین میں سختی ہے، حالانکہ سختی نہیں ہے۔ آپ حضرات پرانے حضرات جانتے ہیں کہ ایک زمانہ آج سے 15-20 سال پرانی بات کر لیں، 25 سال پرانی بات، ایک عام دیندار گھرانے کے پاس ٹی وی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہر گھرانے کے اندر چھوٹے 5 ٹی وی ہیں۔ ماں باپ کو کوئی اپنا کوئی ایسا آپس میں بات کرنی ہو، کوئی کام کرنا ہو تو ان کو لامحالہ اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں کہ وہ بچوں کو چھوٹا ٹی وی دے کے بٹھا دیتے ہیں کہ فلانا موٹا پتلا دیکھو، چھوٹا موٹا جو بھی اس قسم کے چھوٹو جو بھی ہے وہ دیکھو، وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر کیا الفاظ چل رہے ہیں، کیا زبانیں رائج پا رہی ہیں، اور آپ کی پوری مادیت یعنی جو ہماری مادری زبان ہے اردو زبان کا الگ بیڑا غرق ان تمام چیزوں سے ہو رہا ہے۔ اور بچے کا دماغ کوڑا کاغذ ہے، بچے کا دماغ کوڑا کاغذ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر جب بچہ 12 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ دین پر نہیں چلتا تو شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو بچے کو بول رہے ہیں، بچہ آتا نہیں۔ بھئی اب تھوڑی بولنے کا وقت ہے، بچے کو تو اصل بولنے کا وقت 15 سال سے پہلے 3 سال سے لے کر 15 سال تک کا وہ زمانہ ہے جو بچے کی اصل تربیت کا ہے۔ اس کے بعد تو عرب تربیت کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں بچہ تمہارا 18 سال کا ہو جائے تو اس سے کہہ دو حبلک علی غاربک، تمہاری رسی تمہارے گردن پر، تمہارے کندھے پر، تم جو کرو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اس سے پہلے اصل تربیت ہے، اور ہم 15-18 سال تک بچے کو شتر بے مہار چھوڑ دیتے ہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی اس کی زندگی میں دین کی کوئی قدر بٹھاتے نہیں، اور جب 15 سال کے تبلیغ میں چلہ لگانے کے بعد بچے پر زور شروع کرتے ہیں تو بچہ باغی ہو جاتا ہے، بچہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو والدین پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اب تربیت کا زمانہ نہیں رہا، اب تو صرف بول سکتے ہیں، اب تربیت نہیں ہو سکتی۔ تربیت کا وہ وقت ہے جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی نوجوان نسلوں کو موبائل فراہم کرتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر ہر قسم کا رطب و یابس دیکھتے ہیں، ہر قسم کی، اگر نہیں بھی دیکھتے گناہ کرنے کا ان کا دل بھی آمادہ نہیں، چھوٹے بچے تو نظر تو پڑ رہی ہے گناہ کی طرف، گناہ کے آلات کی طرف۔ یہ ہے جو اللہ نے شیطان سے کہا کہ جہاں تک تیری رسائی ہو تیرے کو ہم نے اجازت دی ہے، ان کے قدم ڈگمگا دے، ان کے قدم کو اکھیڑ دے، اور سبب بتایا بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے سے۔ اور آواز کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا گانے اور اس کے آلات، یہ تیری آواز ہے، اس کے ذریعے سے ان کو راندہ درگاہ کر دے، ان کو اللہ سے دور کر دے۔ اور دوسرا طریقہ آگے بتایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ان پر اپنے گھوڑے اور پیادے دوڑا دے، پیادے یعنی پیدل۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ محاورہ ہے کہ کسی بندے کے اوپر کسی کو زور سے، شان و شوکت سے مسلط کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ کیا گھوڑے اور کیا پیادہ سب لے کر وہ چل پڑے۔ تو اسی طریقے سے شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، کہ اپنے گھوڑے اور اپنے پیادے ان پر لے جا، یعنی ہر قسم کی تیرے کو طاقت دی ہے کہ تو اپنی ان طاقت کے ذریعے سے، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ذریعے سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے پہنچ جائے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کا جس طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیدل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے شیطانوں کے جو چیلے ہیں ان میں سے بڑے شیطانوں کے سردار وہ سوار ہو کر
انسان کے دل دماغ کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو بعض چھوٹے چیلے ہیں، چھوٹے چودھری ہیں، وہ شیطان کے جو چھوٹے چودھری ہیں وہ پیادے پیدل انسان کو گمراہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات فرمائی کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شیطان کو کہا تو ان کی مال اور ان کی اولاد میں شریک ہو جانا۔ کیسے؟ مال کمانے کے لیے صبح گھر سے نکلے تجارت کرنے کے لیے، اور جھوٹ بول کر بغیر عیب بتائے جھوٹے نفع کے ساتھ کسی کی مجبوری کے فائدے اٹھا کر حرام کمایا۔ یہ حرام کمایا تو اللہ نے کہا کہ شیطان گویا تمہارے ساتھ اس مال کے اندر شریک ہو۔ والاولاد، اولاد کے اندر شریک ہو جانا، اولاد کی تربیت صحیح نہیں کری، اولاد کو وقت کے اوپر دین کی تعلیم نہیں دی، اس کی تربیت کے اندر نقص چھوڑ دیا، تو گویا شیطان اس اولاد کے اندر اپنی آپ کو شریک کر بیٹھا۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اسی طریقے سے وہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کھانے کو، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کھانے کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان قے کر کر بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ایک گھر کے اندر داخل ہوئے اور اللہ کا نام نہ لیا تو شیطان کہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، اس گھر کے اندر آج بڑا اچھا دن اور رات گزرے۔ اور جب انسان مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یہ سب کو سلام کرتا ہے، تو اللہ کا نام جب گھر کے اندر ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لنا، اب یہاں ہم رات نہیں گزار سکتے، بھائی اٹھاؤ بستر، اس گھر سے باہر۔ وہ کہتے ہیں شیطانی اثرات، بندشیں اور شیطانی اثرات ان چیزوں سے آتے ہیں۔ جب گھروں کے اندر اللہ کا نام لیوا کوئی موجود نہیں ہوتا اور گھروں کے اندر ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں، نہ اللہ کا نام لیا نہ کسی کو سلام کیا، تو گھر کے اندر شیطانی اثرات آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ علماء نے لکھا ہے گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو بھی سلام کرے، فرشتے جواب دیتے ہیں، اور کم سے کم اللہ کے نام کا تذکرہ جب گھر میں ہے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگتا ہے۔ یہ ان آیات کے اندر تذکرہ ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی وعدہم، ان کو جھوٹے جھوٹے وعدے کر، وعدہم، ان کو جھوٹے وعدے کر۔ یہ کوئی گناہ کا نیکی کا کام کرنے لگے تو ان کے کان میں جا کے بول یار ابھی تو وقت ہے، اتنی جلدی صوفی بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی، تھوڑا وقت ہے تیرے پاس، کل نیکی کا کام کر لینا۔ کسی گناہ کے کام سے توبہ کرنے لگے تو چلا جا، ان کو جھوٹے وعدے یاد دلا، ان کو امیدیں یاد دلا، ان کو بول ابھی تو تیرے پاس بڑا وقت ہے یار، آج ضروری تھوڑی ہے توبہ کرنا۔ کس نے کہا ہے کہ آج سب چیزیں دیکھنی ہے؟ جب ورلڈ کپ ختم ہو جائے اس کے بعد توبہ کر لینا، پھر کرکٹ چھوڑ دینا، ابھی تھوڑے 25-30 جو بھی میچ باقی ہیں وہ دیکھ لیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جھوٹے وعدے، وعید ہو، امیدیں دکھاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، لیکن آخر میں اللہ نے فرما دیا، اللہ کی گواہی موجود ہے کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سارے شیطان کے وعدے فریب اور دھوکہ ہیں۔ واستفزز، اور ڈگمگا دے، اکھاڑ دے، من استطاعت منہم، ان لوگوں میں سے جن کی تیرے پاس پہنچنے کی طاقت ہے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے، واجلب، اور کھینچ کر لے جا، علیہم، ان لوگوں کے اوپر۔ کن کی بات چل رہی ہے؟ وہ لوگ جو تیری بات مانیں گے۔ دوبارہ پیچھے چلیں، لیکن قرآن کو اللہ نے فرمایا تھا اذهب، شیطان کو کہا تو چلا جا، فمن تبعک منہم، جس نے تیری ان میں سے بات مانی، فإن جہنم، بلا شبہ جہنم، جزاؤکم، تمہارا بدلہ ہے، جزاء موفورا، پورا پورا بدلہ۔ اب اسی لوگوں کے بارے میں جو شیطان کی بات مانیں گے اللہ فرما رہے ہیں، واستفزز، اور ان کے قدم اکھیڑ دے، ان کے قدم ڈگمگا دے، من استطاعت، جہاں تک تیری رسائی ہے، منہم، ان بات ماننے والوں میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے سے، واجلب، اور کھینچ کر لے جا، علیہم، ان لوگوں کے اوپر، بخیلک، اپنے گھوڑے، ورجلک، اور اپنے پیدل، یعنی اپنے پیدل لشکر اور اپنے گھڑ سوار لشکروں کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ آور ہو جا، وشارکہم، اور ان کے ساتھ شریک ہو جا،
فی الاموالی مال کے اندر، والاولادی اور اولاد کے اندر، وعدہم اور ان سے وعدے کر، وعدہم اور ان سے جھوٹے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان نے ان کے ساتھ وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے کا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی بات ماننے والوں میں ان کی اللہ نے تعریف کی اور فرمایا ان عبادی بلا شبہ میرے وہ بندے، لکم علیہم سلطان تمہاری، لیس لک علیہم سلطان تمہاری ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں شیطان تیرا ان پر کسی قسم کا زور نہیں چلے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شمار ان میں فرما دے۔ ان عبادی بلا شبہ میرے ایسے بندے بھی ہیں، لیس لک علیہم سلطان تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، وکفا بربک وکیلا اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز، بطور نگہبان۔ ایک دفعہ ترجمہ اور کرو، وَاسْتَفْزِزْ اور قدم ڈگمگا دے، اکھاڑ دے، من استطاعت منہم ان لوگوں میں سے جہاں تک تیری طاقت ہے، بصوتک اپنی آواز کے ذریعے سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اور دوڑا دے ان پر اپنے گھڑ سوار اور پیادے، وَشَارِكْهُمْ اور شریک ہو جا ان کے ساتھ، فِي الْأَمْوَالِ ان کے مالوں کے اندر، وَالْأَوْلَادِ اور ان کی اولادوں کے اندر، وَعِدْهُمْ اور ان کے ساتھ جھوٹے جھوٹے وعدے کر، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان ان کے ساتھ وعدے نہیں کر رہا، الا غرورا سوائے دھوکے کے اور فریب کے۔ ان عبادی بلا شبہ میرے ایسے بندے بھی ہیں، لیس لک علیہم سلطان تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، وکفا بربک وکیلا کافی ہے تیرا رب بطور نگہبان کارساز۔ ربکم تمہارا رب تو وہ ہے، الذی یزجی لکم الفلک جو تم کو لے کر جاتا ہے کشتی میں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم اس کے رزق کو ڈھونڈو، انہ کان بکم رحیما بلا شبہ وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تم کو صرف خشکی کے اندر رزق نہیں دیتا بلکہ سمندر کے اندر کشتیوں کے اندر تم کو لے کر جاتا ہے تاکہ لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم وہاں پر فضل الہی یعنی اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ ربکم تمہارا رب وہ ہے، الذی یزجی جو تم کو وہ لے کر جاتا ہے، الفلکا کشتی میں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، انہ بلا شبہ واللہ کان بکم رحیما تمہارے حالات پر خوب رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ اور جب پہنچتی ہے تم کو برائی، فی البحر سمندر کے اندر، یعنی کوئی موج آ گئی بڑی، کوئی طوفان آ گیا، سمندر کا ماحول خراب ہو گیا اور تمہاری کشتی ڈگمگانے لگی، ظل بھٹک جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، من تدعون جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ سوائے اللہ کے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ایک منظر ہے، لیکن انسان کی زندگی میں بارہا ایسے مواقع پیش آتے ہیں جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا اس کو امید ختم ہو جاتی ہے یا اس کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، صرف اللہ کو۔ ظل من تدعون جن کو تم پکارتے ہو، ظل اس کو تم بھول جاتے ہو، الا ایاہ صرف اللہ یاد رہتا ہے، اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ فلما نجاکم جب اللہ تم کو نجات دے دیتا ہے، الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تم روگردانی کرنے لگتے ہو، وکان الانسان کفورا اور انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ ربکم تمہارا رب وہ ہے، الذی یزجی لکم جو تم کو لے کر جاتا ہے، الفلک فی البحر کشتی میں، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم تلاش کرو اس کے رزق میں سے، انہ کان بکم رحیما بلا شبہ وہ تمہارے حالات پر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمْ مَسَّ يَمُسُّ کے معنی ہوتے چھونے کے، مس الضر جب قرآن میں آتا ہے تو اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہوتا ہے جب تم کو برائی پہنچے، کیونکہ چھوئے گی تو ہی پہنچے گی، تو وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ جب تم کو نقصان پہنچے، برائی پہنچے،
فی البحری سمندر کے اندر ضلع غائب ہو جاتے ہیں من تدعونا جن کو تم پکارا کرتے تھے الا ایا سوائے اللہ کے. پھر نہ کوئی غوث اعظم یاد آتا ہے، نہ کوئی دستگیر یاد آتا ہے، نہ کوئی نبی یاد آتا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا یاد آتا ہے، نہ کوئی ہمارے حال پر رحم کرنے والے کی آوازیں آتی. پھر منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ بچا لے، کیونکہ پتہ ہے کہ ادھر تو اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو اللہ فرما رہے جب مشکلات اور نقصان میں ہوں تو تمہارے منہ سے اللہ کے سوا نہ کسی نبی کا نام نکلتا ہے، نہ کسی اور کا نام نکلتا ہے. انسان کو ماں سے کتنا ہی بغض کیوں نہ ہو، باپ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، لیکن جب چھوٹا ہو اور چوٹ پہنچتی ہے تو کبھی دیکھا ہے کسی کے منہ سے نکلا ہو ابا؟ منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اماں ہی نکلتا ہے. تو اسی طریقے سے لاکھ آپ نبی کو غوث مان لیں، لاکھ آپ حضرت علی مرتضیٰ کو مشکل کشا اور مشکلات کا حل کرنے والا مان لیں، جب پھنستے ہو تو منہ سے اللہ ہی نکلتا ہے، کچھ اور نہیں نکلتا. فلما نجاکم جب اللہ نے تم کو نجات دے دی للبری خشکی کی طرف آرستم تم اعراض کرنے لگتے ہو، یعنی عام حالات کے اندر تم سب کو پکارتے ہو، جب تکلیف میں آتے ہو تو صرف اللہ کو پکارتے ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب تکلیف میں صرف اللہ کو پکارتے ہو اور جب اللہ تمہارے حالات دوبارہ ویسے ہی کر دے تو پھر بھی تم اللہ کو پکارو. لیکن جب اللہ فرما رہے تم کو اللہ خشکی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی مشکلات کے ماحول کے بعد خوشحالی کے ماحول میں لے جاتا ہے، یہ تمہیں کیا ہو جاتا؟ آرستم تم اعراض کرنے لگتے ہو اللہ سے. وَكَانَ الْإِنسَانُ غَفُورًا اور انسان تو ہے ہی نا شکرا. أَفَأَمِنْتُمْ کیا تم امن میں آ گئے أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کہ اللہ تم کو دھسا دے خشکی کی طرف، او یرسل علیکم حاصبا یا اللہ بھیج دے تم پر آندھی کا پتھروں والا عذاب. حاصبا وہ تیز ہوا کا، وہ آندھی کا طوفان جس کے اندر پتھر برستے، جیسے قوم عاد کے اوپر ہم نے پڑھا پچھلے سورہ ہود کے اندر کہ قوم عاد کے اوپر اس قسم کا عذاب آیا تھا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم نہیں پاؤ گے کوئی کارساز، کوئی نگہبان، کوئی مدد کرنے والا. اما من تم کیا تم امن میں آ گئے اس بات سے ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری کہ اللہ تم کو لوٹا دے اس سمندر میں دوبارہ. ان یعیدکم کہ اللہ تم کو لوٹا دے فیہ اس سمندر میں تارۃ اخری ایک دفعہ اور. فیرسل علیکم پھر بھیج دے اللہ تم پر قاصفا من الریح ہوا کا عذاب. فیغرقکم پھر وہ تم کو غرق کر دے بما کفرتم جو تم نے اللہ کی ناشکری کری. ثم لا تجدوا پھر تم نہیں پاؤ گے لکم علینا بہ تبیعا ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا جو ہم سے بدلہ لے سکے. تم کو کوئی نہیں ملے گا کیونکہ تم خود نہیں ہوگے. جب تم خود غرق ہو جاؤ گے اور نیست و نابود ہو جاؤ گے، صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، تو پھر ہم سے کوئی بدلہ لینے والا ہوگا ہی نہ. افامنتم کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ان یخسف بکم جانب البر کہ اللہ دھنسا دے تم کو خشکی کی طرف. او یرسل علیکم حاصبا یا اللہ بھیج دے تم پر آندھی کا عذاب. ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم کوئی مدد کرنے والا نہ پاؤ، کوئی کارساز اور نگہبان نہ پاؤ. اما منتم کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری کہ اللہ تم کو لوٹا دے اس سمندر میں ایک اور دفعہ. فیرسل علیکم اللہ بھیج دے تم پر قاصفا من الریح ہوا کا عذاب. قاصفا وہ عذاب جو انسان کو تکلیف کے اندر پہنچا دے، یعنی ہوا کا عذاب اللہ دوبارہ بھیج دے. فیغرقکم پھر اللہ غرق کر دے تم کو بما کفرتم جو تم نے انکار کیا، ناشکری کری. ثم لا تجدوا لکم پھر تم نہیں پاؤ گے علینا بہ تبیعا ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا، یعنی پھر کوئی نہیں ہوگا جو ہم سے تمہارے ان معاملات کا مکمل بدلہ لے سکے.